مدینہ منورہ کے 400 مکانات کا خرچہ اکیلے امام حسن اٹھاتے تھے۔ سخاوت دیکھیں آپ، آج 4 گھروں کو پالنے والے کے ناک میں دم آتا ہے، امام حسن 400 گھر مدینہ طیبہ کے تنہا اکیلے خرچہ اٹھاتے تھے۔ اور بات بھی پھر کیسی کہ وہ خرچہ جو 400 گھروں کا اٹھاتے تھے، ان گھر والوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ خرچہ چلاتا کون ہے۔ یہاں تو ایک کیلا بھی دے تو 4 لوگ فوٹو بتلواتے، یہاں کوئی کسی کے ہاتھ میں وہ واٹس ایپ پہ بڑی چلی تصویریں کہ ایک بچے کو ایک کیلا دیا جا رہا ہے تو 4 لوگ تصویر نکال رہے ہیں اس کی۔ یہ حال ہے۔ ذرا لوگ دیکھیں نا، نیکی کرنے کا طریقہ سیکھیں، نیکی کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ اگر راشن تقسیم ہوگا تو پھر اتنی تصویریں چہرے سے نکلے گی کہ لینے والے کو شرم آئی کہ میں کہاں آ گیا۔ ابھی بیچ میں لاک ڈاؤن میں جو ہے وہ ایک تصویر کے ساتھ ایک آرٹیکل چل رہا تھا، میری نظروں سے بھی گزرا، میں نے بھی اس کو پڑھا کہ سوشل خدمات انجام دینے والے ان کا ایک گروپ جو ہے وہ محلے میں آیا تو ایک ننھی سی بچی نے کہا کہ انکل اس مرتبہ آپ ہمارے گھر نہیں آنا، آپ نہیں آئیں گے اس مرتبہ ہمارے گھر۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ کیونکہ اس مرتبہ آپ لوگ کیا خوشحالی آگی کا نہیں، ابا بھی ویسے بیمار ہیں اور فاقہ کشی کی نوبت بھی ایسے ہی ہے، لیکن پچھلے سال آپ نے تھوڑا سا کچھ دے کر کے جو تصویریں شائع کی تھی تو اس سے ہم اسکول میں بھی اور محلے میں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے تھے، پورا محلہ بھی ہمیں چڑھاتا تھا اور اسکول گئے تھے تو وہاں بھی لوگ چڑھاتے تھے۔ تو یہ دینے کی کوئی صورتحال تو نوی میں دیکھ رہا ہوں۔ اجتماعی شادیاں بھی ہوتی ہے تو جو مقرر آ رہا ہے پہلے تو بلا لیتے ہیں وہ سیاسی سب جاہل جٹوں کو، اور پھر وہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں یہ غریب بچے، یہ غریب بچے، وہ شادی جن کی ہوتی وہ بھی سوچتے ہیں بیچارے کہ اس قدر بے عزتی بلا کر بٹھا کر، گلے میں ہار پہنا کر، نئے کپڑے پہنا کر اسٹیج پر یہ غریب یہ غریب، ان کو بھی شرم آتی ہے۔ تو لوگوں کا معیار ہی بدل گیا ہے۔ نیکی کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو ان اللہ والوں سے سیکھو۔ 400 مکانات کا خرچہ چندہ کر کے نہیں، یہاں تو چندہ کر کے کیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کے چہرے چھاپے جاتے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، اگر چندہ کیا ہے لوگوں کو بتانا ہی ہے کہ ہم نے کیا تو کم سے کم چہرے تو نہ چھاپو، چہرے تو نہ بتاؤ لوگوں کو۔ مومن کی عزت نفس کتنی عظیم ہے، کاپیاں بٹے گی تو ہی وہی حال، کتاب بٹیں گے تو وہی حال، کپڑے تقسیم ہوں گے تو وہی حال۔ حد تو یہ ہے کہ ہم زکاة بانٹتے تو 50-50 روپے قطار لگا کر بانٹتے ہیں زکاة۔ یہ صورتحال مستحق جاتے بھی نہیں حیا کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے۔ امام حسن 400 گھر مدینہ طیبہ کے۔ اچھا میں یہ مدینہ طیبہ پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ جی صرف مدینے والے تھے، بقیہ کہاں تک جاتا تھا یہ تو حسن جانے اور ان کی سخاوت جانے۔ 400 مکانات مدینہ طیبہ کی، لیکن ان کو خود نہیں پتا تھا، خود پتا نہیں تھا کہ دیتا کون ہے، نہیں پتا تھا کون دیتا ہے۔ جب امام حسن کی شہادت کے بعد خرچہ آنا بند ہو گیا، وہ خود بھی حیران رہتے تھے کہ آتا کہاں سے، اتنی رازداری سے دیا جاتا ہے کہ لینے والے کو نہیں پتا۔ جب شہادت امام حسن کے بعد خرچہ بند ہو گیا، آنا بند ہو گیا، آمدنی بند ہو گئی، تو تب ان غریبوں نے کہا وہ دیتا کون تھا جو اب نہیں آتا؟ تو کہا سب تو ہے ایک حسن کے سوا، پتا چلا وہی دیتا تھا، دینے والا چلا گیا تو آمدنی بند ہو گئی۔ یہ امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت ہے، یہ سخاوت حسن پاک ہے۔ ہمیں کیا پتا سخاوت کسے کہتے ہیں، ہمیں کیا پتا نیکی کسے کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں نے اپنا حلم اور اپنی سخاوت حسن کو عطا فرمائی۔